ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی، وسعت اللہ خان، ذرار کھوڑوں کا سلام قبول کیجیے. ملک میں ایک ضمنی الیکشن ہوا ہے گزشتہ روز، اس پر چھوٹی سی بات کریں گے. جیسا الیکشن تھا ویسی ہی بات ہوگی. جیسے عام انتخابات تھے ویسے بائی الیکشن. ایگزیکٹلی، جیسا منہ ویسی چپیڑ. جیسا منہ ویسی چپیڑ. لیکن پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایران کے صدر کے دورہ پاکستان سے. ہائی پروفائل وزٹ ہے، 3 روزہ ہے. وہ آج اسلام آباد میں تھے، کل کراچی آئیں گے، لاہور بھی جائیں گے. بڑے عرصے بعد ایسا وزٹ ہو رہا ہے. یہ جو گورنمنٹ آئی ابھی فیبروری کے الیکشن کے بعد، اس کے بعد یہ پہلا اسٹیٹ وزٹ ہے کسی سربراہ مملکت کا. تو 3 بڑے ایشوز ہیں جن پر ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا ہم بات کریں. ایک تو ظاہر ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جنوری میں میزائل داغے تھے ایران نے بلوچستان میں، پھر ہمارے یہاں سے بھی جوابی کارروائی ہوئی. اس کے بعد اس کشیدگی کو مینج کیا گیا. تو ہمارے بارڈر پہ، بلوچستان والے بارڈر پہ ایک ہسٹری ہے، لمبی ہسٹری ہے. انہیں ہم سے شکایت ہوتی ہے، ہمیں ان سے شکایت ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو پھر مینج بھی کر لیتے ہیں. یہ ایک بڑا ایشو ہے. اس کے علاوہ تجارت پر بات ہوگی. حالانکہ ہمارا پڑوسی ملک ہے لیکن ہماری تجارت تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. ذرا آپ دیکھ رہے تھے کہ فگرز جو ہیں بزمل ہیں. بہت مشکل، ہاں بہت مختلف قسم کی فگرز ہیں. دیکھیں اب پچھلے سال کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان نے ایران سے تقریباً $944 ملین کا سامان امپورٹ کیا. زیادہ تر پیٹرو کیمیکلز، کچھ اور چیزیں بھی ہیں. پاکستان نے جو اعداد و شمار اویلیبل ہیں، اور یہ میں آپ کو 2022 کی بات کر رہا ہوں، ہم نے تقریباً $135 کا مال ہم نے $155 ملین کا مال ہم نے ایکسپورٹ کیا تھا ٹو ایران. تو بیلنس آف ٹریڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ایران کے ہاتھ میں ہے. ٹوگیدر $2 بلین آل ٹوگیدر تقریباً آئی گیس نہیں اس سے بھی کم ہے. آئی تھنک 2 ارب جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. گیون کہ جو آپ اس سے زیادہ کی تو اسمگلنگ ہو جاتی ہے. دیکھیے کہیں زیادہ. ہاں اگر آپ اوور آل دیکھیں تو پاکستان کی جو ایران کی جو امپورٹس ہیں ٹو پاکستان، ایکسپورٹس ٹو پاکستان، وہ بڑھتے جاتے ہیں، اور پاکستان کے جو ایکسپورٹس ہیں ٹو ایران وہ نیچے جاتے رہتے ہیں. ظاہر ہے کہ سینکشن رژیم سے پہلے تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی، لیکن کبھی کوئی زیادہ فارملائز ٹریڈ ہوئی نہیں. دوسری جانب جو اسمگلنگ ہے وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کس لیول کی ہوتی ہے. انفیکٹ ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ پچھلے سال ہی 2023 میں ایک رپورٹ آئی تھی کہ صرف اگر لیٹر آئل کی بات کریں تو ہر سال $60 بلین کا پاکستان روپیز کا لاس ہوتا ہے پاکستان کو. انہوں نے اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا تھا، CIA کی رپورٹ تھی، کہ تقریباً 90 گورنمنٹ آفیشلز اور 30 سیاستدان بھی انوالوڈ ہیں. اس کے بعد اس کا کیا بنا مجھے نہیں پتا. تو دیکھیں بارڈر سیکیورٹی پہ بات ہو رہی ہے، تجارت پہ بات ہو رہی ہے. آج MOUs بھی کچھ سائن ہوئے ہیں، لیکن ہم تجربے سے جانتے ہیں کہ MOUs کی کیا ویلیو ہوتی ہے. انٹرسٹنگلی میں اس میں دیکھ رہا تھا ایک آدھ MOU جو ہے وہ انفارمیشن منسٹری نے بھی کیا ہے، اور فلم ایکسچینج کی بھی بات ہوئی ہے، جو مجھے بہت ایکسائٹنگ لگتا ہے کیونکہ ایرانین سنیما جو ہے سینسرشپ میں جس طرح سے انہوں نے پروڈیوس کیا ہے، ہم بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ہمارے یہاں اتنی نہیں ہے سینسرشپ، لیکن پھر بھی ہے، اور ان کی بہت اچھی ہے. تو وہ ہم دیکھیں گے مٹیریلائز ہوتا ہے یا نہیں. لیکن جو سب سے بڑا ایشو جس پہ ہم چاہیں گے ہم فوکس کریں وہ ہے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا. اور اس میں ہم جانتے ہیں کہ 10 سال سے یہ التوا کا شکار ہے. وسعت صاحب ذرا بتائیں اس کا. جی بھائی، اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ آج آپ نے تقریر دیکھی پرائم منسٹر نے؟ جھلکیاں دیکھی؟ ہاں چلتے پھرتے دیکھی. پرائم منسٹر کو یار مجھے بڑا ترس آ رہا تھا، جس نے بھی ان کا جو اسپیچ رائٹر ہے اس نے ان کے ساتھ تھوڑا سا ہاتھ کر دیا، فارسی کی 2-4 چیزیں لکھ کے دے دیں. اب ان کے لیے وہ جو ڈیلیوری ہو رہی تھی تو پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی جو ہے وہ ان کو یوں دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ مطلب یہ کون سی زبان ہے، کیا ہے. اینی ویز تو یہ تو ہوتا رہتا ہے. کوشش کی. اچھا، جہاں تک سب سے جو اہم مدعا ہے وہ ہے گیس پائپ لائن. اور انہوں نے ڈائریکٹ انہوں نے کوئی حافظ وافظ کا شعر نہیں پڑھا، نہ صحیح نہ غلط. پریزیڈنٹ آف ایران نے انہوں نے سیدھا غزہ کی بات کی اور اس کے بعد اکانومی کی بات کی. ٹو دا پوائنٹ. 95 سے یہ مسئلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. بے نظیر شہید کی جو حکومت تھی دوسری، اس دوران ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن جو ہے IPI، وہ ایک بہت بڑا ایک گیم چینجر اس زمانے میں پیش کیا گیا. لیکن پھر ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے رجیم چینج، اٹھا پٹخ، یہ وہ سب
تو اچھا اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ وائی ایران دنیا میں یہ پاکستان کی خوش قسمتی بھی ہے لیکن وہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہا. روس کے بعد سب سے زیادہ جو گیس کے ذخائر ہیں وہ ایران کے پاس ہیں اور یہ ہیں 1203 ٹریلین کیوبک فیٹ. مطلب بہت زیادہ ہے. مطلب ہاں اچھا. تو اور یہ بالکل ایسا ہے کہ ہم جو ہیں سامنے ہمارے ندی بہہ رہی ہے اور ہم پیاسے کھڑے ہیں. ہماری سچویشن اس وقت یہ ہے. تو 1995 کا جو معاہدہ ہے وہ ہو تو گیا لیکن اب اس پہ کیا کیا جائے, وہ ٹلتا رہا. انڈیا جو ہے وہ کبھی ریٹس پہ کبھی جو اس کا اسٹریٹجک جو معاملہ پاکستان کے ساتھ چل رہا تھا اس کی وجہ سے مینیجیبل نہیں ہو سکا. تو بالآخر تنگ آ کے انڈیا نے 2008 میں کہا کہ ہم اس منصوبے سے الگ ہو رہے ہیں. اس کے بعد رہ گیا پاکستان اور ایران. انہوں نے 2009 میں زرداری صاحب نے اس میں ذاتی دلچسپی لی اور اس معاہدے کو ایک نئی شکل دی. اس کو ٹرائی لیٹرل کی بجائے بائی لیٹرل بنا دیا گیا. IPI سے IP تک کا. ہاں کہ جی ہم 2775 کلومیٹر کی پائپ لائن جس میں سے 1100 کلومیٹر ایران میں اور باقی 800 پاکستان میں, اور اوریجنلی یہ کراچی تک آنی تھی. اب شاید یہ گوادر تک انہوں نے اسکیل بیک کر دیا ہے اس کو. تو بہرحال ایران نے اپنے حصے کا کام جو ہے وہ مکمل کر لیا اور پاکستان نے کہا کہ یار وہ امریکہ کے ساتھ بھی ہمارا ہے مسئلہ, اس لیے کہ ہمارا سب سے زیادہ ٹریڈ تو امریکہ کے ساتھ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ ایران سے نہ خریدیں گے نہ بیچیں گے, تو اب ہم کیا کریں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی آپ 2014 تک مکمل کر لیں. فرسٹ ڈیڈ لائن 2014 تک تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. 2014 میں حکومت پاکستان نے کہا کہ یار 10 سال کی اور ایکسٹینشن دے دو تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ پروجیکٹ مکمل کریں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ لے لیں ایکسٹینشن. وہ بھی پچھلے مہینے 2024 ابھی جو سپٹمبر تک ہے وہ ڈیڈ لائن. چلے سپٹمبر بھی کتنا دور ہے. سپٹمبر میں اسی لیے نگران حکومت نے کہا کہ ہم اس کو ریوائیو کر رہے ہیں تاکہ پینلٹی نہ دینی پڑے. مطلب کہ یار 4 مہینوں میں نہیں بننے والا. اچھا تو اس میں ایران نے ہلکے سے یہ کہا کہ یار $18 بلین کا ہم آپ سے کیس درج کر سکتے ہیں, انٹرنیشنل آربیٹریشن میں لے جا سکتے ہیں. اچھا پاکستان جو ہے اس لیے پہلے بھی ڈرا ہوا ہے کہ وہ کئی $بلین پہلے بھی وہ ہار چکا ہے اور آؤٹ آف کورٹ اسے سیٹلمنٹ کرنا پڑا ہے. ٹرکش کے ساتھ بھی اور ریکودیک میں بھی آپ نے دیکھا. تو انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا پرابلم ہو جائے گا. تو ایران نے کہا یار ہم کیا کریں, ہم تو انویسٹ کر بیٹھے ہیں. تو اب یہ جو نگراں حکومت تھی اس نے کہا کہ ہم جو فیز 1 80 کلومیٹر کی پائپ لائن جو ہے وہ تو ہم تعمیر کرتے ہیں گوادر تک اور باقی بعد میں. اچھا اس کے بھی پیسے نہیں تھے. پیسے کہاں سے لائیں؟ جو ویسٹرن کمپنیز ہیں وہ تو نہیں دیں گی امریکہ کے خوف کی وجہ سے. تو روس نے پیشکش کی کہ ہم آپ کو $160 ملین تک کی مدد دے دیتے ہیں, آپ کی 80 میل کا ٹکڑا تو کم از کم تعمیر کریں. لیکن پاکستان جو ہے اب روس سے مدد دے. یوکرین کی جب جنگ لڑ رہی ہے اور پورا ویسٹ روس کے خلاف ہے, یہ ایک اور مسئلہ ہے. تو یہ بھی نہیں ہو پایا. تو اب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ صاحب آ گئے ہیں. چائنا سے البتہ تھوڑی سی امید ہے پاکستان کو کہ دونوں ملکوں کے تعلقات ہیں اور امریکہ بھی چائنا کے ساتھ اس کے تعلقات کی نوعیت. دوسری تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چینی کمپنی جو ہے آ کے اس پروجیکٹ کو سنبھال لے. ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے. این اس ٹائم پہ ڈونلڈ لو صاحب جی وہ کود گئے پچھلے ہی مہینے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار آپ تعمیر کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر پابندیاں لگ گئیں تو اس کے لیے بھی تیار رہیے گا. انہوں نے کہا ایٹ یور اون رسک. ایٹ یور اون رسک. اچھا یہی جو ہے امریکی سفارت خانے کا ترجمان ہے اس نے بھی کہا ہے کہ یاد دہانی کرائیے کہ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں اور آپ کے ہم سے بہت اچھے ہیں, تو ذرا دیکھ لیجئے گا. تو وزیر دفاع خواجہ محمد آصف جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم تو ضرور پائپ لائن تعمیر کریں گے, مگر پریکٹیکل سچویشن یہ ہے کہ جس روٹ سے پائپ لائن گزرنی ہے پاکستانی سرحد کے اندر سے, اس کی زمین کی خریداری بھی ابھی تک مکمل نہیں ہوئی. اچھا مین چیز ہر جا کے اینڈ کرتے ہوئے, کیونکہ اگین یہ سٹارٹ ہوا تھا بے نظیر کے دور میں, ٹھیک ہے, جو آئیڈیا تھا زرداری صاحب نے پش کیا 2000. میرا خیال ہے بی بی کی نشانی کے طور پر زرداری صاحب. یہ ایک میرا خیال ایسا ہے کہ کوئی بڑی سیاست پارٹی یا پی 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 نے تو ہمیشہ اس کو پش کیا ہے, لیکن اور بھی کوئی بڑی سیاسی پارٹی اس کی مخالفت نہیں کرتی پاکستان میں. سب کو پتہ ہے اس کی ضرورت ہے. مسئلہ آتا ہے امریکہ شریف کا, کیونکہ وہ آپ کو کرنے نہیں دیتے. اچھا اب کیا ان کی جو سٹینڈرڈز ہیں وہ سب پہ اپلائی کرتے ہیں؟ اچھا اس پہ بھی آتے ہیں. اچھا اب بھارت کی بہت لنکس ہیں ایران کے ساتھ,
لیکن کچھ بھارتی کمپنیز پر بھی سینکشنز لگے تھے. اب یہ جو ان کی سینکشنز رجیم ہے, مطلب ہم میں سے کوئی اس میں 100% ایکسپرٹ تو نہیں ہے نا کہ یار اس چیز پہ سینکشن ہے, اس چیز پہ نہیں ہے, یا کس چیز پہ کیا ہے, کیونکہ چاہبہ ہر پروجیکٹ میں جب انڈیا نے شرکت کی اس پر تو میرا خیال ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ویورز تھے یا کوئی سینکشنز کی بات, لیکن کافی ملکوں کو امریکہ ویورز دیتا آتا ہے. ویسے فار ایگزامپل اب یہ ایران کی بات نہیں ہے یہاں پہ, لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب آپ روس سے کوئی ویپن سسٹم خریدے تو امریکہ کو بالکل اچھا نہیں لگتا, لیکن جب بھارت نے S-400 میسائل سسٹم خریدا تھا تو جو امریکن کانگریس مین روک کھنہ صاحب, انہوں نے باقاعدہ ایک بل پیش کیا تھا کہ نہیں ان کو آپ استثناء حاصل ہے کیونکہ یہ چین کے خلاف ہمارے کام آئیں گے. تو الٹیمیٹلی بات صرف اس میں ہی آتی ہے کہ امریکہ کے آپ کے ساتھ اس وقت کوئی فائدہ ہے امریکہ کا, اور یہی S-400 جب ٹرکی خرید رہا تھا تو پھر بڑے مسئلے, F-35 کی اسمبلنگ کا بھی انہوں نے ٹھیکہ جو ہے سیلز بند کر دی. اب جہاں تک امریکہ کی بات ہے, اچھا امریکہ کی بھی جو ڈپلومیسی ہے نا یار, فرینکلی اسپیکنگ, اور اسپیشلی جو پچھلے سال 2 سال میں اسی کچھ سمجھ نہیں آتی. آئی مین اپنی آپ نے انٹرنیشنل ریپوٹیشن ویسے ہی آپ نے اس کو نظر آتش کر دیا ہے. گلوبلی میں بات کر رہا ہوں, آپ کے کافی اتحادی ہیں جو آپ سے اب باغی ہوتے جا رہے ہیں, اور اس سٹیج پر اب آپ تھوڑی سی زوم آؤٹ کر کے دیکھیں کہ ابھی سعودی وزیر خارجہ ہے, اس کے چند گھنٹوں دن بعد ایرانی صدر آ رہے ہیں. یہ سارا ماحول چل رہا ہے. آپ ظاہر ہے اب ایران کا ایک مقصد جو ہے کہ بھائی, اب ایران کے مقصد پہ چلے بعد میں آتے ہیں, یہ سارا ماحول چل رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یار اس سٹیج پر شاید آپ پاکستان کو کوئی انسینٹیو آفر کریں تو بہتر ہوگا. انسٹیڈ خبر کیا آتی ہے کہ جو 4 سپلائرز ہیں پاکستان کے بیلسٹک میسائل پروگرام کو, ایک بیلاروس میں اور 3 چین میں, ان پر پابندیاں اچانک سے یاد آیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ. ہاں ایک دم یاد آ گیا. اچھا یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے, پچھلے سال بھی ہوئی تھی, اور پھر اکتوبر میں پچھلے سال ہوئی تھی, اور پھر اپریل 2021 میں بھی ہوئی تھی. لیکن آپ ٹائمنگ دیکھیں, یو نو اچھا وہ جو ہے نا جو چوہے بلی کا کھیل ہے, کیونکہ ہمارے یہاں جو مسل پروگرام ہے, جو ٹیکنالوجی ہے, وہ سپلائرز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اپنے اس کے لیے, اگلے جو ہیں وہ آپ کے لیے مشکل بنا رہے ہوتے ہیں, پھر آپ دوسرے سپلائرز ڈھونڈ لیتے ہیں. وہ ایک الگ ٹریک پہ امریکہ کی جو ایک کنٹینمنٹ کی ہے, فوجی کنٹینمنٹ کی ہمارے حوالے سے, وہ اس ٹریک پہ معاملہ چل رہا ہے. یہ ہمارے والے بھی سمجھتے ہیں, وہ والے بھی سمجھتے ہیں, وچ مینس کہ اٹ مے اور مے ناٹ بی لنکڈ. نہیں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان کے اتنے مختلف ٹریکس چل رہے ہوتے ہیں کہ کبھی دے ورک اگینسٹ دیئر اون انٹرسٹ. اب دس از ناٹ اے ویری گڈ ٹائم. اب میں جانتا ہوں آپ ہنسیں گے کہ یار کیا اسٹریٹجک امپورٹنس کی آپ بات کریں, لیکن آپ کی ایک اہمیت ہے. یو آر آن دا ایسٹرن سائڈ آف ایران, افغانستان آپ کے اوپر ہے, اور اس سٹیج پر جب آپ چاہ رہے ہیں اور آپ اس طرح کے میسیجز بھیج رہے ہیں کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ آپ ایران کے ساتھ تعاون کریں, اوپر سے آپ مزید کسی اور چیز کے اوپر سینکشنز ڈال رہے ہیں, تو کیا میسج آتا ہے؟ سو ابھی اس میں جہاں تک میں نے دیکھا ہے, پاکستان نے کہا ہے کہ جی کہ امریکہ میں روک نہیں سکتا, لیکن امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان نے کسی ویور کے لیے ابھی تک اپلائی نہیں. اچھا, اور اگر کرے گا تو کیا مل جائے گا, اس لیے کہ بائیڈن نے ابھی 2 دن پہلے نئی سینکشنز لگائی ہیں ایران میں. ایسے میں اگر پاکستان فائل پیش کرے گا تو کیا بائیڈن, اچھا ایران کی کیا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں, اس پر بھی تھوڑا سی ایک ہم بریک لیں گے, اس کے بعد باقر سجاد ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے ہم تھوڑی سی گفتگو کر لیں گے. جی, تو ہم بات کر رہے ہیں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے دورہ پاکستان کی. تجارت کے حوالے سے گیس پائپ لائن کا جو منصوبہ ہے التوا کا شکار ہے, اس حوالے سے پیش رفت کوئی ہو سکتی ہے یا یہ نشستن گفتن برخاستن ہوگا؟ دیکھیں لیٹس لک ایٹ اٹ لٹل بٹ فرام ایرانز پرسپیکٹیو. جی رائٹ ناؤ اس وقت اگین وہ آئی آف دا اسٹارم میں ہے, یہ ابھی جو اسرائیل کے ساتھ چل رہا ہے. کچھ یہ جو ہمارے بیچ میں جو میزائل ایکسچینج ہوا تھا, ایک اب کی بات, یہ جنوری کے فرسٹ ویک, جنوری میں. اچھا وہ سرپرائزنگلی بہت خوش اسلوبی سے حل ہو گیا. آپ نے مارے, ہم نے مارے, اچھا بس ٹاٹا بائے بائے, رائٹ. تو یہ ایٹ لیسٹ ایک فرنٹ تو ان لوگوں نے اپنے لیے بند کیا ہے. رائٹ آفٹر دا سعودیز فارن منسٹرز وزٹ, ان کا آنا ایک میرا خیال ہے کہ ایک پازیٹیو انڈیکیشن ہے پورے خطے کے لیے. تو یہ ٹرپ بھی ظاہر ہے کہ پہلے سے پلان تھا. باقر ہمارے ساتھ موجود ہیں. باقر بتائیے آپ کا کیا سینس ہے کہ یہ وزٹ گیم چینجر ہے یا یہ بس ایک اندر ڈپلومیٹک وزٹ ہے؟ آپ نے اگر رئیسی صاحب کو سنا ہو صبح, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہماری ریلیشن شپ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ کے طور پہ ہوگا. بلا شبہ پاکستان ایران کی ریلیشن شپ ایک جسے کہ ڈاؤن سائڈ پہ تھے کچھ عرصے سے,
تو ان میں کچھ بہتری تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ گیم چینجر ہوگا ریلیشن شپ میں، یہ تھوڑی سی ایگزیجریشن ہوگی. پاکستان کے پرسپیکٹو سے اگر دیکھیں تو دو جو تھے ایشوز مین ہے اس وقت جو ایران سے ریلیٹڈ ہے. ایک تو آپ کا گیس پائپ لائن کا ایشو ہے جو پاکستان کے اوپر ایک اگر پاکستان اس پہ نہیں کیا جاتا تو اس کے اوپر خاصی بڑی پینلٹی ایکسپیکٹڈ ہے کہ لگ سکتی ہے اگر ایران آربیٹریشن میں چلا جاتا ہے. ایک وہ ایشو ہے، اور دوسرا سیکیورٹی کا ایشو ہے جس کی وجہ سے ایک کافی ٹرسٹ ڈیفیسٹ پاکستان اور ایران کے درمیان دیکھا جا رہا ہے. تو دونوں کاؤنٹ سے اگر دیکھیں تو آج کوئی خاص اس پہ ہم نے بات نہیں سنی، نہ ایرانین سائڈ سے نہ پاکستانی سائڈ سے، ماں سوائے ایک ویگ ریفرنس تھا پرائم منسٹر آفس کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے، اس میں لکھا ہے کہ انرجی سیکٹر میں بھی کوآپریشن کریں گے، تو اس کو ڈائیورسفائی کریں گے. اور جہاں تک سیکیورٹی کے حوالے سے یا یہ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے صرف رئیسی صاحب نے کامنالٹی آف ویوز کا ذکر کیا ہے اس میں اپنی جو پریس ٹاک تھی اس میں، لیکن جو ان کی سب سے اہم میٹنگ سمجھی جاتی ہے نا یہاں پر کہ اگر آپ نے سیکیورٹی ڈسکس کرنی ہے، ویسے تو یا فارن پالیسی اور اکانومی بھی ڈسکس کرنی ہو تو ریلیونٹ فورم کوئی اور ہے، نہ کہ یہ لوگ جو آپ کو فگر سامنے نظر آتے ہیں. تو وہ میٹنگ بھی ان کی نہیں ہوئی ہے، ابھی ہوئی نہیں ہے، ہونی ہے نہیں ابھی نہیں ہوئی. آئی ڈاؤٹ کہ ہوگی کیونکہ کل یہ تو اسلام آباد سے چلے جائیں گے، یہ کراچی اور لاہور کا اب ان کا سیگمنٹ ہے وزٹ کا. تو ابھی ان کی صرف یہ ہے کہ ایوان صدر میں جو عشائیہ تھا اس کی سائڈ لائنز پہ تو یہ بالکل ٹھیک ہے. ابھی آرمی چیف کے ساتھ میٹنگ ابھی ہونے باقی ہے. یہ بتائیں کہ ایران کا یہاں آنا ایک ایسے ٹائم پہ جب اسرائیل کے ساتھ کشیدگی چل رہی ہے، کوئی فائدہ ایران کو مل سکتا ہے؟ ایران کو بھی پتا ہے کہ ہماری لمیٹیشنز ہیں، ہم اس معاملے میں ہم اتنا زیادہ بڑھ چڑھ کے رول پلے نہیں کر سکتے، تو کیا فائدہ مل سکتا ہے ایران کو اس ٹرپ سے؟ ایران کی جو مجھے ان کے جو ٹاکس انہوں نے آج دی ہیں اسلام آباد میں، ان سے تو میں یہی جج کروں گا کہ یہ صرف اپنی جو غزہ کے اوپر ہے پوزیشن ہے اس کو زیادہ اس کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو اپنے جو اپنے آڈینسز کو شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آئسولیٹڈ نہیں ہیں، ہمارے ساتھ پاکستان حکومت بھی کسی حد تک ساتھ دیتی ہے ہماری پوزیشن میں، اور پاکستانی عوام بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. جیسے ابھی انہوں نے ایک ریسیپشن ایمبیسی نے ہوسٹ کیا تھا جس پہ تقریباً 45 منٹ سے 1 گھنٹہ رئیسی صاحب نے خطاب کیا، اور 95% ٹائم جو ہے انہوں نے غزہ کی بات کی کہ غزہ میں بلا شبہ جو ایک وہاں پر ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات کی، اور کس طرح سے مسلمان دنیا کو اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں وہ بھی ان کو جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کی لمیٹیشن کا پتہ ہے، اپنی بھی ان کو جو ہے مسائل کا اندازہ ہے، تو وہ یہ صرف یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح سے ہم ایکسٹرنل ورلڈ کو اور اپنے ڈومیسٹک آڈینسز کو بتا دیں کہ ہم جو اپنی پوزیشن کے بارے میں جو سپورٹ جو ہے ریلی کر رہے ہیں انٹر گلوبلی اور اپنے ہمسائیگی میں بھی. ٹھیک ہے. اور ایک اور یہ بھی وجہ ہے کہ جو پاکستان اور ایران کے بیچ میں کشیدگی تھی جنوری میں، وہ اب اس کو بھی ہم نے پپیاں جپیاں ہو گئے. بہت شکریہ باقر، آپ کا بہت شکریہ. اچھا ایک اور جو اب ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ شریف کا تو ایک بہت بڑا کہتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ نے ان کے ساتھ کام نہیں کرنا. ایک جو ملک ہے جو ہمیشہ اس کا کافی انفلوئنس رہا ہے پاک ایران ریلیشنز پہ، سیکیورٹی ایشوز ہمارے جو ڈومیسٹک ہیں اسمگلنگ وغیرہ ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے وہ رہے ہیں سعودی عربیہ اور پھر UAE. اب ہمیں یاد ہے کہ کچھ سال قبل پاکستان پر بہت پریشر تھا کہ آپ باقاعدہ یمن میں اپنی فورسز ڈپلوائے کریں. آپ کو یاد ہوگا اب نیول بلاکیڈ میں بھی شامل ہوں، وہ ہم نے ڈاج کر لیا، جس کے بعد ایک ڈاؤن ٹرن بھی آئی تھی آپ کی پاک سعودی ریلیشنز میں. اور پھر اگین ہمارے جو اپنے مسئلے مسائل ہیں، اکنامک ایشوز ہیں، اس کو قطع نظر رکھتے ہوئے. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ وہ پریشر اس حد تک نہیں ہے، and I'll give you reasons for it. اس کے دوران آپ دیکھتے ہیں کہ ایران اور سعودی کے بیچ میں، اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ دوستی کا لفظ ورکنگ ریلیشن شپ، دوستی کا لفظ انٹرنیشنل ریلیشن شپ میں ویسے بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے. ورکنگ ریلیشن شپ بیسڈ آن کہ یار دیکھو نہ آپ ہمیں اتنا تباہ کر سکتے جتنا آپ سوچ سکتے ہیں، نہ ہم تو بالکل نہیں آپ کو، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ یمن کی جنگ بھی اس وقت ختم ہوئی تھی جب یمن کی ڈرونز اور میسائلز آرامکو اور جدہ تک اور ریاض تک پہنچ گئے تھے. تو پھر ایک ہوتا ہے نا کہ یار ڈیٹیرنس جس کو کہتے ہیں، ڈیٹیرنس اور ایسکیلیشن لیڈر، وہ چیز ہٹ گئی. پھر ایران نے بھی چین نے کافی ثالثی کی ہے.
ان دونوں کے بیچ میں, کیونکہ چائنا کے لارجلی انٹرسٹ ہیں کمرشل اور اسٹریٹجک. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ دونوں کے ساتھ ہم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اب اٹس ناٹ اے بائنری, یہ نہیں ہے کہ یا تو تم ہیں یا تو آپ ہیں یا تو یہ ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تھوڑی سی اس ریجن کو انٹیگریٹ کر رہی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی جو سعودی عرب اور انفیکٹ مصر نے بھی کہا کہ نہیں جی ہم نہیں ڈرونز گرانے والے جو ڈرونز فلائی اوور کریں گے, کیونکہ ان کو ظاہر ہے ان کے یہ بھی سوچتی کہ اگلی ٹارگیٹ پہ ڈرونز کا ہم بھی ہو سکتے ہیں. یو اے ای میں بھی ایک ریئلائزیشن آئی ہے, میں مانتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ اپنے پیسے خرچ کر رہے ہیں آن دا ملٹری. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سوڈان ہو گیا یا لیبیا ہو گیا, ہر جگہ انہوں نے اپنی مطلب گروپس کو عام کیا ہے اور فنڈ کیا ہے. لیکن میرے خیال یو اے ای میں بھی ریئلائزیشن ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایک ہاٹ وار سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ جو سارے اسکائی اسکریپرز ہیں یہ بھی بہت آسانی سے نشانہ بن سکتے ہیں. تو آئی تھنک دیر از ناٹ دیٹ مچ پریشر آن پاکستان اپارٹ فرام سینکشنز کا پریشر. اب وہ ایک پاکستان سے میرا خیال یہ ہے کہ انڈائریکٹلی انہوں نے بیک روم بھی ظاہر پوری دنیا ہوتی ہے, انہوں نے یہ ایشورنس لی ہوگی کہ یار اگر پنگا ایسکلیٹ کرتا ہے تو کم از کم بارڈر کی یہ سائڈ جو ہے نا اس میں تم ایکٹیو فریق نہ بننے کی کوشش کرنا. میرا خیال ہے یہ ریکویسٹ تو کی ہوگی انہوں نے. چلیں ایک بریک لیتے ہیں پھر پروگرام کو جاری رکھیں گے. پروگرام میں واپس خوش آمدید. ہم بات کریں گے ضمنی انتخابات کی جو کل ہوئے, سب نے دیکھے. 5 میں سے 3 نشستیں مسلم لیگ نواز نے قومی اسمبلی کی جیتیں. ایم پی اے کی سیٹوں میں سے 16 میں سے 10 انہوں نے جیتیں. پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, آئی پی پی, پی ایم ایل کیو نے ایک سیٹ جیتی اس الیکشن میں. جس طرح ہوتا ہے, جس طرح ہم نے دیکھا تھا فروری کے جس طرح سے الیکشن تھے, کچھ ویسا ہی یہ ضمنی انتخاب بھی تھا. جو جیتے انہوں نے خوشیاں منائیں, جو ہارے انہوں نے دھاندلی کے الزامات لگائے. ایک غیر سرکاری تنظیم ہے پتن, یہ لوگ اپنا ایگزٹ پولز کرتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں. ان کا جو آج پریس ریلیز سامنے آیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ہم نے 8 فروری کو دیکھا تھا ضمنی انتخابات اس سے 2 ہاتھ آگے تھا. اور اس میں 2 ہاتھ آگے تھا جی اس میں دیکھا گیا کہ نہ صرف وہ جیسے آپ بتا رہے تھے پنجاب کی کافی کانسٹیٹوئنسیز میں موبائل فون وغیرہ انہوں نے بند کیا, لیکن انہوں نے کہا اس دفعہ انہوں نے کئی جگہ تو بیٹھنے نہیں دیا جو اپوزیشن کے جو ایجنٹ تھے ان کو, اور جہاں پہ وہ بیٹھے ان سے صبح ہی فارم 45 پہ دستخط لے لیا. یار بعد میں شاید ٹائم نہ ملے, پہلے سے کر دو, یہ لو بلینک چیک اور میری بیٹی کو چھوڑ دو. ہاں حالانکہ مطلب اس طرح کی ایلیگیشن. اچھا دوسرا باقاعدہ جو روایتی دھاندلی ہمارے ذہن میں آتی ہے نا کہ لوگ بیٹھے ہیں ٹھپے لگا رہے ہیں, بیلٹ باکس بھر رہے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ اس کا بھی ایویڈنس اور شواہد ملے ہیں کہ ضمنی انتخابات میں کھول کے کھیلا. نہیں, سامنے کسی نے ٹھپے نہیں لگائے, بلکہ گجرات سے اطلاع ہے, اللہ معاف کرے یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے, کہ جو آلریڈی جو بیلٹ باکس تھے پولنگ شروع ہونے سے پہلے ہی الحمدللہ بہت پولنگ اسٹیشن پہ آدھے بھرے ہوئے تھے. یہ بھی ایک ایلیگیشن. تو یہ بھی ایلیگیشن چل رہے ہیں. 2-3 چھوٹے موٹے اپسیٹ نظر آئے اس الیکشن میں. باجوڑ میں آپ نے دیکھا ہوگا, باجوڑ میں جی ریحان زیب کے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ الیکشن. ریحان زیب کون؟ ریحان زیب سوری جی شہید ریحان زیب ایک آزاد امیدوار تھے. پہلے ان کے ایک وقت میں پی ٹی آئی کے ساتھ میرے خیال ریلیشن شپ تھی, لیکن ٹکٹ نہیں ملا تھا تو وہ خود کھڑے ہوئے تھے, تو ان کو پھر اسیسینیٹ کیا گیا تھا. اب ان کے بھائی طالبان نے پی ٹی آئی کے سامنے کھڑے ہوئے, حالانکہ وہ ان کو اون کر رہے تھے, لیکن اس الیکشن میں نہیں ہوا. اچھا اب پرویز الہی صاحب سوری وہ مطلب یہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے, ان کے نیفیو ان سے جیت گئے بھاری تعداد سے, وہ خود ابھی تک اسیر ہیں, تو ابھی تک وہ عطاب میں ہیں, اور بیلٹ باکس پہ بھی جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے. کیا ہم کہتے رہتے تھے پہلے, مقبولیت اور قبولیت نہیں ہے تو مقبولیت بھی نہیں ہے. اچھا اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ بائی الیکشنز کا جو جنرل یوزول ہسٹوریکل پیٹرن ہوتا ہے کہ جو حکومت اقتدار میں ہوتی ہے جنرلی وہی جیتتے ہیں. ایکسیپشن ٹو دس آف کورس پچھلی حکومت میں جو بائی الیکشن میں وہ کہہ رہا تھا نا, ایکسیپشن نہیں تھا یار, نہیں تھا. وہ بھائی صاحب جو ہیں وہ جتنی سیٹوں سے کھڑے ہوئے سارے کی ساری چیزیں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ دیٹ واز این اپسیٹ. وہی تو میں کہہ رہا تھا نا کہ یہ اپسیٹ ہوتا ہے نا بائی الیکشنز میں. اچھا اب اگر آپ اس سارے پیٹرن کو لے کے اس میں آئے, کیونکہ پھر لوگ کہیں گے کہ جی دیکھیں ویو ختم ہو گئی ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو پھر سوال پوچھنا ہوتا ہے کہ الیکشن ہوئی کیسی تھی. اور اگر یہ میرا خیال ہے کہ
یہ سرور باری کا ادارہ ہے نا پتنگ, اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ فروری 8 سے 2 ہاتھ آگے تھی تو مطلب اب فارم 49 سے ہم فارم 55 پر آ گئے ہیں. یہ ابھی وہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کہا ان کے جو ایگزٹ پولز بلینکو استعمال کیا گیا ہے, وہ دکھا رہے تھے کہ ابھی بھی پی ٹی آئی 40% پاپولر ہے اور پی ایم ایل این جو ہے وہ 25% ہے, لیکن بیلٹ کا جو نتیجہ آتا ہے وہ ظاہر ہے وہ اپنے لحاظ سے ہی آتا ہے. اچھا, ایک بڑی مزیدار بات ہے کہ کچھ صحافی بھی گرفتار ہوئے ہیں. جی تو اس وقت میڈیا زیادہ تھا. جی میڈیا زیادہ تھا, ڈپلائمنٹ بھی تھی. جی این این کے کیمرہ مین, ایک میرا خیال ہے 92 نیوز کے کورسپونڈنٹ, اور ان پر الزام لگایا تھا کہ جی آپ پولنگ سٹاف کو کام نہیں کرنے دے رہے, آپ ان سے سوال پوچھ رہے ہیں, ایسے کچھ تھا. ہاں, اب یہ ایگزیکٹلی دیکھنا پڑے گا whether they barged into a polling station. ظاہر اگر ایسا کیا تو نہیں ہے, لیکن کچھ لوگ barge into polling station کر سکتے ہیں, لیکن ان میں صحافی نہیں کر سکتے. صحافی ایسے نہیں کر سکتے. وہ ویسے بارج نہیں ہوتا, ان کو تو اجازت ہوتی ہے آنے کی. تو سوری میں دیکھ رہا تھا کہ جہاز بنا رہے ہو سر, کیا بنا رہے ہیں, جہاز بنا رہے ہیں. اچھا فارم 45 بنا رہے ہیں. اچھا, مبشر جہاز بنا پی والے کہہ رہے تھے کہ جی پنجاب کا ووٹر باشعور ہو گیا ہے, مطلب 2 مہینے میں نا اس کو سمجھ میں آ گیا کہ کیا ہو. اگر دیکھو نا وہی بات ہے نا کہ دیکھو ٹرینڈز کی, اگر ہم پتہ نہیں کہ ٹرینڈز پہ کیسے بات کرتے ہیں, جب سوال ہے کہ الیکشن ہوا کیسے, اور جس طرح پچھلا الیکشن ہوا تھا, اب اس کے بعد میرا خیال ہے مشکل ہی ہے کہ کوئی ماننے چاہے گا کہ یہ بالکل ہی صاف شفاف ہوتی ہیں. ذرا ویسے ہم ہنستے مسکراتے میں ہم یہ کر لیتے ہیں, لیکن میں دل خون کے آنسو اس لیے روتا ہے کہ یہ بعض ملکوں میں لوگ لمبی جدوجہد کرتے ہیں کہ ہمیں ووٹ ڈالنے کا حق ملے. ہم نے یہاں پہ اس کو کتنا مذاق بنا دیا ہے. آپ کو پتہ ہے ٹریجڈی ایک خاص حد سے آگے گزر جائے تو کامیڈی بن جاتی. یہاں پہ بھی ایسے ہے. دیکھیں ایک اور جو کامیڈی یہ ہے کہ اچھا یار کتنی خوبصورتی سے چیزیں نارملائز ہو جاتی ہیں. آئی لو دس ورڈ آلسو, نارملائز. اس کو نارملائز کرو, اس کو نارملائز کرو. یہ بالکل اب نارملائز ہو گیا ہے کہ آپ نے فون بند کرنا ہے اور اپنے انٹرنیٹ بند کرنا ہے, یہ آپ کو مسئلہ ہی نہیں ہے. اب وہ ٹیمپلیٹ بن گئی نا, ٹیمپلیٹ بن آپ نے 2018 میں جو کر کے دیکھا وہ پھر اس اور آپ نے کھل کے کیا, آپ نے کہا اور کھل کے کریں گے. اب آپ کہتے ہیں ہر الیکشن میں ایسے ہی کریں گے کہ سر اب الیکشن ہی یہی ہے, اور کسی کی کیا ضرورت ہے, کوئی شور مچائے گا, کون بولے. آخر میں تو سب آگے بیٹھیں گے اسمبلی میں. دیکھو آخرکار وہی اسمبلی چل رہی ہے نا, وہی وزیر. یار یہ جہاز ریڈی ہو گیا, جہاز ریڈی ہو گیا, چلے گیا. اس کو اب کب چلے؟ یہ فارم 45 ہے. یہ فارم 45 ہے. چلو صحیح ہے, ٹھیک ہے, اچھا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بھی اسی طرح لینڈ ہوا ہے. ایکچولی ہمیں بتانا چاہیے ہمارے دیکھنے والوں کو کہ ہماری کافی بحث ہوئی کہ یہ اس میں ہم بات کریں بھی یا نہ کریں. پھر ہم نے کہا کہ نہیں ہم کرتے ہیں, کیونکہ ایک الیکشن تو ہوا ہے نا. الیکشن تو ہوا ہے, آپ نے جہاز اڑایا, یہ اس بات کی نشانی کا الیکشن ہوا. اور دیکھیں امین اب اگر ہم کامیڈی کی بات کر رہے ہیں تو ایک سب سے بڑی جو کامیڈی میرے لیے آج کل ہے نا, کہ ابھی جیسے کل اسحاق ڈار صاحب آئے تھے ٹویٹر کے بارے میں, کہا کہ جی جب امریکہ نے ٹک ٹاک بند کیا تو آپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, تو ہم بھی ٹویٹر بند کر سکتے ہیں. اچھا یہ اسی بند ٹویٹر کو استعمال کر رہے ہیں ہر گورنمنٹ محکمہ, ہر سیاستدان, وزیر اعظم, سب ٹویٹ کر رہے ہیں, لیکن دیکھ کون رہا ہے؟ اگر عوام کے پاس تو وی پی این نہیں ہے نا, بہت کم لوگوں کے پاس ہے, تو یہ تو پھر سب اشتہاری ہو گئے نا یار. یہ ویری پرسنل وی پی این کیا ہوتا ہے؟ ویری پرسنلائزڈ ورچوئل پرسنل نیٹ ورک, پتہ نہیں یار جو بھی ہے, لیکن پرسنل ہے نا, یہاں پر پرسنل ہے, اور پرسنل ایشوز پہ بات نہیں کرنی چاہیے. صحیح بات ہے. ویلکم بیک. پچھلے کئی دنوں سے امریکہ کے سب سے بڑے, سب سے مشہور اور سب سے ایلیٹ یونیورسٹی کیمپسز پر فلسطین کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور دھرنے ہو رہے ہیں. یہ سلسلہ شروع ہوا کولمبیا یونیورسٹی سے. آپ کو پتہ ہے ایک آئی بی لیگ کا اسکول ہے امریکہ میں, وہاں پر تقریباً امریکہ کے سارے اشرفیہ کے بچے بھی وہاں ہی جاتے ہیں. اور نیو یارک, اور وہاں پر ایک مہم شروع ہوئی. آپ کو پتہ ہے جو پچھلے 6-7 ماہ میں جو بھی ہوا ہے کہ کولمبیا یونیورسٹی ان کمپنیز میں انویسٹمنٹ نہ کرے. یونیورسٹیز کی بہت ایک بڑے انویسٹمنٹ پورٹ فولیو ہوتا ہے جو اسرائیل کی اس جنگ میں شریک ہیں, اور کہ کولمبیا اپنی انویسٹمنٹس اسرائیل سے ہٹائے. اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیمپسز میں اکثر مظاہرے ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ یہ اسرائیل کے خلاف تھا یا یہ زائنسٹ کے خلاف تھا تو تمام میڈیا میں اس کی جس طرح کی کوریج ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. اینٹی سیمیٹزم, یہود دشمنی ہماری کیمپسز پر پھیل گئی ہے. آج اگر آپ نیو یارک ٹائمز کی ہیڈ لائن دیکھیں تو 4 ان کی خبریں ہیں
صرف ان پروٹیسٹ پر. اور آج جو 300 لوگ ایک اجتماعی قبر میں ملے ہیں غزہ میں, اس کی ظاہر ہے کہ ایک بھی خبر نہیں ہے. نیو یارک کے جو میئر ہیں ایرک ایڈم سے لے کر جو بائیڈن تک سب کہہ رہے ہیں یہ یہود دشمنی ہے. اگلے روز کانگریس میں بھی اس کی ہیئرنگ ہوئی تھی, اس کا کلپ بھی سنایا تھا کہ جی کیا آپ چاہتے ہیں کہ کولمبیا یونیورسٹی پہ اللہ کا عذاب آئے؟ اگر نہیں چاہتے تو پھر ان پروٹیسٹ کو آپ روک دیں. تو جو نعمت شفیق ہیں کولمبیا کے صدر, انہوں نے کہا جی یس سر, اور انہوں نے نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کو بلا لیا کولمبیا میں, جہاں پر انہوں نے درجنوں ہنڈریڈز آف اسٹوڈنٹس کو گرفتار کر کے ان کے خیمے اکھاڑ کر ان کو وہاں سے نکال دیا. اچھا, بڑا ایک انٹرسٹنگ یہاں پر ایک قانونی پیچیدگیاں بھی 2-3 تھیں کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے کیمپس سے گرفتار نہیں کرا سکتے. یہ اب کولمبیا کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, اور وہاں پر جتنے زائنسٹ پروفیسرز ہیں جیسے ایک شائی ڈیوڈ آئے اور بھی ہیں, وہ ہمیشہ ان کو ہراساں بھی کرتے ہیں, ان کے خلاف کیمپینز بھی چلاتے ہیں, میڈیا میں بھی ان کو ذلیل کرتے ہیں. اچھا, اب اسٹوڈنٹس کو آپ اریسٹ نہیں کر سکتے, تو پہلے کولمبیا نے کیا کیا کہ تقریباً سارے جو 500-600 اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سسپینڈ کر دیا. سسپینشن کے 6 منٹ بعد پولیس کو بھیجا کہ جی کہ اب تو آپ اسٹوڈنٹس ہی نہیں ہیں, تو اب یہاں پر آپ کیمپ نہیں کر سکتے. اور پھر ان کا جتنا بھی سامان تھا اس کو کولمبیا کی گلی میں پھینک دیا ایسے ہی کچرے کی طرح, اور جب اسٹوڈنٹس جا کر کیمپس پر اپنا سامان اٹھانے لے جاتے تھے تو پھر ان کو گرفتار کیا جاتا تھا کہ سر تم تو اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہو, تو تم یہاں پر کیوں آئے ہو. اچھا, لیکن جیسے ہم نے دیکھا ہے امریکہ کی تاریخ میں اور بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں کہ جب آپ اسٹوڈنٹس کو روکتے ہیں کسی چیز سے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ مزید وہی کام کرتے ہیں. تو اس کے بعد یہ ہر جگہ یہ پروٹیسٹ پھیلنے لگی. لیکن پہلے میں آپ کو کولمبیا کے بارے میں دکھانا چاہ رہا ہوں. بڑا ایک خوبصورت وہاں پہ سینیریو تھا کہ وہاں پر یہودی اسٹوڈنٹس, کرسچن اسٹوڈنٹس, مسلم اسٹوڈنٹس, وہ اسٹوڈنٹس جو کسی مذہب میں یقین ہی نہیں رکھتے, سب ساتھ مل کے پروٹیسٹ کر رہے تھے. میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں کہ جمعے کے دوران جب مسلمان وہاں پر یہ دیکھیں وہاں پر جمعے کی نماز پڑھ رہے تھے تو باقی اسٹوڈنٹس نے وہاں پر ایک چادروں کی دیوار بنا دی تاکہ کوئی ان کو ہراساں نہ کرے. بالکل اسی طرح اس کے بالکل برابر ایک یہودی پریئر بھی ہو رہا تھا, جوئش پریئر واز گوئنگ آن, اور وہاں پر بھی مسلم اسٹوڈنٹس نے پھر وہاں پر ان کو پروٹیکٹ کیا, حالانکہ ان کو کوئی ہراساں کر نہیں رہا تھا. سوزن سرینڈن بہت مشہور اداکارہ ہیں, وہ بھی وہاں پہ پہنچی ہوئی ہیں, اور بہت اور اداکار بھی وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں, اور ہمارے کشمیری بھائی بہن بھی وہاں پر پہنچ گئے انٹرسٹنگلی انف, اور انہوں نے جو نعرے بجائے ہم لوگوں نے تو بڑی بار سنے ہیں, پہلی دفعہ شاید کولمبیا والوں نے بھی سنے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی. ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی. فلسطین کی آزادی. ارے فلسطین کی آزادی. ارے چھین کے لیں گے آزادی. ارے چھین کے لیں گے آزادی. ہے حق ہمارا آزادی. لیکن ظاہر ہے, اور شاید میں نے ایک اکاؤنٹ دیکھ رہا تھا اسٹاپ جوئش ہیٹریڈ, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیں یہود دشمن نعرے ہیں, تو کسی نے کہا کہ یار سن لیا کرو. اچھا, لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جب اسٹوڈنٹس کو گرفتار کیا گیا تو ایک دم بوسٹن اسٹوڈنٹس کی یونیورسٹی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیمپس سے باہر نکل گئے کہ جی ہم بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں. آج خبر آئی ہے کہ ہارورڈ اور MIT کے اسٹوڈنٹس وہ بھی کلاسز سے نکل گئے ہیں, وہ بھی مظاہرے کر رہے ہیں, اور ہر ان اسٹوڈنٹس کے جیسے میامی یونیورسٹی اور ان جگہوں میں وہاں پر بھی لوگوں نے دھرنے ڈال دیا کہ جی آپ کی انکیمپمنٹ بند ہوئی ہے, اب دیکھیں. تو یہ ویو 15 اور ایسٹ کوسٹ پہ یہ یا ویسٹ کوسٹ پہ؟ ویسٹ کوسٹ میں ویل آئی مین UCLA وغیرہ میں یہ آئی وی لیگ زیادہ ایسٹ کوسٹ, یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا میں پہنچے. میں وہ بتاتا ہوں, یونیورسٹی آف نارتھ کیرولینا مڈ ویسٹ. اچھا, وہاں پر ایڈمنسٹریشن نے کیا کہا, بیکاز یہ رولز کو استعمال کرتے ہیں, انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ ہمارے قائد کے قوانین کے مطابق آپ کیمپنگ نہیں کر سکتے, آپ ٹینٹس نہیں لگا سکتے گارڈن میں. تو انہوں نے کہا اچھا کرسیاں لگا سکتے ہیں, انہوں نے کہا جی. تو انہوں نے کرسیوں کے اوپر ٹینٹ لگا دیے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ صحیح ہے, اگر ٹیکنیکل گیم کھیلنی ہے تو ٹیکنیکل گیم کھیل سکتے ہیں. اچھا, لیکن پھر جب یونیورسٹی پولیس اور ایکچوئل پولیس وہاں پر پہنچی ٹینٹ اکھاڑنے کے لیے, انہوں نے ٹینٹس کو اپنے کندھوں پہ رکھ دیا, کہا کہ اب تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. NYU کے اسٹوڈنٹس جو ہیں اور ییل میں, انہوں نے اپنے انکیمپمنٹس بنا دیے, اور ابھی یہ خبر آ رہی تھی کہ ییل کے اسٹوڈنٹس ہنڈریڈز میں سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں, اور وہاں پر ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. اور سونے پہ سہاگا, یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں ان کو بھر کے ییل کی اپنی بسز, جو یونیورسٹی کی بسز ہیں, ان میں ان کو جیل بھیجا جا رہا ہے. اور وہاں اسٹوڈنٹس کا جو ریاکشن ہے وہ ذرا آپ سن سکتے ہیں اس کلپ میں.
تو یہاں پر یہ چل رہا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں تمام یو ایس میڈیا جو ہے یا تمام جو آپ یو ایس پولیٹیشنز دیکھ رہے ہیں وہ ایک ہی آواز ہے, سر اینٹی سیمیٹزم, سر یہود دشمنی. حالانکہ یہودی اسٹوڈنٹس اور مظاہرین اس میں سرفرست ہیں, دے آر دا موسٹ ایکٹیو پارٹیسپینٹس. اور یہ کیوں ان کی مطلب کام پہ ٹانگ رہی ہیں یونیورسٹی پروٹیسٹ کی؟ بیکاز دیکھو یہ کوئی ورکنگ کلاس لوگوں کی پروٹیسٹ نہیں ہے, صحیح ہے, یہ فیوچر لیڈرشپ کی یہ کانگریس ویمن, بلینئرز اور ایگزیکٹوز کی بیٹی اور بیٹیاں ہیں. یہ وہ یونیورسٹیز ہیں جہاں پر امریکہ کی اگلی ایلیٹ تیار کی جا رہی ہے, ان کی اشرفیہ کی نرسریز ہیں. اور اگر یہاں اسرائیل ہیز لاسٹ دا میسیجنگ وار تو اٹ از اے میٹر آف. اچھا یہ ضروری بھی نہیں, 1968 کے مظاہروں میں سب سے زیادہ ایکٹیو جو تھا وہ بل کلنٹن تھا. ہاں یہ بھی ہے, یہ بھی صحیح. وقت کے ساتھ ساتھ پھر چیزیں بدلتی ہیں. چلیں اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہمیں اجازت دیجیے, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ, شب بخیر.